ایک دفعہ ایک غسان کا شہزادہ آیا اور کچھ ہدیے تحفے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مسجد نبوی میں آیا. کہنے لگا میں آپ کے لیے ہدیے تحفے لے کے آیا ہوں، لیکن مدینہ منورہ سے 6 میل بعد پڑے ہیں، لانے مشکل تھے، کسی صحابی کو میرے ساتھ بھیجیے، وہ اٹھا کر کے سر پر لے آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تحفے دیتے بھی تھے اور ہدیہ تحفہ قبول بھی کر لیتے تھے، حتیٰ کہ کفار کو بھی آپ ہدیہ تحفہ دیتے، کفار سے بھی قبول کر لیتے تاکہ دل ان کا اسلام کی طرف مائل ہو، اسلام کی طرف مانوس ہوں، اسلام کی طرف وہ ان کا مائل ہوں. اور حدیث میں آتا تہادو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا. ہدیہ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تالیف قلم کا ثواب ملتا ہے، دوسرے کے دل کے اندر اس کو مانوس کیا ہے، اس کے دل کو خوش کیا ہے. دوسرا اللہ کے نام پر دینے پر ثواب ملتا ہے، صدقہ دینے پہ ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ہدیہ تحفہ دینا، اساتذہ مشائخ کو دینے کا شاید ثواب بھی نہیں ملے گا. اللہ کے رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، بزرگوں کو، مشائخ کو ہدیہ دینے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تالیف قلم کا، ایک اللہ کے نام پر دینے کا. تو وہ شہزادہ مسجد نبوی کے ایک دروازے پہ کھڑا تھا. مسجد نبوی کو اس وقت 2 دروازے تھے. کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کسی صحابی کو بھیجیں، وہ ہدیہ تحفے 6 میل باہر مدینہ منورہ سے پڑے ہیں، وہ سر پر اٹھا کے لے آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یوں نگاہ دوڑائی، نماز کا ٹائم نہیں تھا. ایک اکیلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے بلایا، وہ دوڑے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، کہا ان شہزادے کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہوں نے کوئی ہدیہ لے کے آیا ہے 6 میل باہر، تو وہ سر پہ اٹھا کے لے کے آؤ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جوتی دوسرے دروازے پہ پڑی تھی، وہ شہزادہ دوسرے دروازے پہ کھڑا تھا. جب اللہ کے رسول نے بلایا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دوسرے دروازے سے جوتی اٹھانے کے لیے نہیں گئے کہ اللہ کے رسول کے ارشاد کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے. میں جوتی اٹھانے جاؤں، اللہ کے رسول کے ارشاد کی تعمیل کرنے میں دیر نہ ہو جائے، جوتی نہیں اٹھائی، وہیں دروازے پہ گئے، اس کے ساتھ چل پڑے. وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے. امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا ننگے پاؤں، اور عرب کی زمین سنگلاف تھی، نوکیلے پتھر جب پاؤں پہ لگے تو پاؤں پہ زخم ہو گیا، خون رسنا شروع ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھے گھوڑے پر سوار کر لو، میری جوتی وہیں دوسرے دروازے پر پڑی تھی، میں نے اٹھائی نہیں، ننگے پاؤں زخمی ہو رہے. وہ شہزادہ تھا، اس کے دماغ میں غرور تکبر تھا. وہ کہنے لگا تم نوکر اور غلام ہو اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے کمی ہو، میں تمہیں گھوڑے پر کیوں سوار کروں، میں شہزادہ ہوں. پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم گھوڑے پر سوار اور مجھے جوتی دے دو، میں جوتی پہن کر تیرے ساتھ بڑھتا رہوں گا. اس کے دل میں غرور تکبر، تو اس نے وہی جواب دیا کہ میں شہزادہ ہوں، تم اللہ کے رسول کے غلام نوکر کمی ہو، میں اپنی جوتی کیوں تمہیں دوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 6 میل اس گھوڑے کے ساتھ بھاگتے رہے. عرب کے گھوڑے بڑے تیز رفتار تھے اور شہزادے کا گھوڑا تھا بہت تیز رفتار تھا. ساتھ بھاگتے رہے، پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں سے خون رسنا شروع ہو گیا. اگر پاؤں کے زخمی ہونے کی وجہ سے میں کھڑا ہو جاؤں گا
اللہ کے رسول کے انسان کی تعمیر میں کمی ہو جائے گی۔ جو بھاگتے رہے اس گھوڑے کے ساتھ، ہم تھوڑا سا گھوڑے کے ساتھ بھاگے تو کیا برا حال ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ 6 میل اس گھوڑے کے ساتھ ننگے پاؤں بھاگتے رہے، پاؤں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ جب اس نے وہاں اپنی جگہ پہ پہنچا، وہ ہدیے تحفے اس نے دیے، امیر معاویہ رضی اللہ سر پہ رکھ کر جب لائے، دوبارہ مدینہ منورہ مسجد نبوی پہنچے، اللہ کے رسول نے یوں نگاہ درائی چہرے پہ پاؤں کی طرف دیکھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے خون رس رہا تھا، پاؤں زخمی تھے۔ پوچھا میرے معاویہ یہ کیا ہوا؟ وہ ساری داستان سنائی۔ اللہ کے رسول میرا جوتا دوسرے دروازے پہ پڑا تھا، جب آپ نے بلایا میں جوتا اٹھانے کے لیے دروازے پہ نہیں گیا دوسرے پہ، کہیں تعمیر ارشاد میں کمی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے شہزادے کو کہا مجھے گھوڑے پہ سوار کر لو، اس نے کہا تم اللہ کے رسول نوکر کمی غلام ہو، میں کیوں سوار کروں؟ میں نے کہا جوتا دے دو، کہنے لگا تم نوکر ہو غلام ہو کمی ہو، میں جوتا کیوں دوں؟ 6 میل مسلسل گھوڑے کے ساتھ میں بھاگتا رہا ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، کان اعلم بھی امت معاویہ، میری امت میں حوصلے والا، علم والا، بردباری والا، صبر والا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر 16 سال تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، عثمان کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حسن رضی اللہ عنہ کا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ بنے۔ پھر وہ قبرص کا علاقہ جو تھا وہاں صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجا، وہ علاقہ فتح ہوا تو وہی شہزادہ قید ہو کر کے آیا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 26 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے جب دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، یہ تو وہی آدمی ہے جس کو میں نے 6 میل گھوڑے کے ساتھ بھگایا تھا، آج یہ امیر المومنین بنا ہوا ہے، آج یہ 64 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، دل دھڑک رہا تھا، جسم پر کپ کپی تاری تھی کہ آج مجھ سے پتہ نہیں کیا بدلا دیں گے، وہ جو میں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، آج یہ بادشاہ ہے 64 لاکھ مربع میل کا، آج پتہ نہیں مجھ سے کیا بدلا دے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہچان لیا، اس نے بھی پہچان لیا، کہا اس کے ہتھ کڑیاں کھول دو، اس کی پاؤں کی بیڑیاں کھول دو، اس کو شاہی مہمان بنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا تم ڈرو نہ، تم کب کبھی تم پر طاری نہ ہو، تم نے اپنا عمل کیا، میں اپنا عمل کرتا ہوں جو اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ کہا جا تو آزاد میری طرف سے، قید ہو کے شہزادہ تم آئے تھے، تم نے اپنا طریقہ اختیار کیا، ہم نے اللہ کے رسول سے اخلاق سیکھے ہوئے تھے۔ امیر معاویہ اللہ کے رسول نے جو اخلاق سکھائے تھے وہی اپناتا ہے، جا تو آزاد ہے۔ 10,000 دراہم دے کر اس شہزادے کو آزاد کر دیا۔ پھر 34 سال اس کے ساتھ اس کی قوم کے گرفتار ہو کے آئے تھے، ان کو بھی امیر معاویہ رضی اللہ نے آزاد کر دیا۔ جب اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق دیکھے، اس نے کہا ہاتھ آگے بڑھائیے،
میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں. کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوا شہزادہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا اخلاق اپنائے. اور یہ 26 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اس شہزادے کو آزاد بھی کیا, 10,000 درہم ہدیہ بھی دیے, اور اس کے قوم کے 3400 آزاد بھی کیے. اس کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسلام میں بڑے کارنامے ہیں, بڑے ہی اسلام کے اندر ان کی خدمات ہے. ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زمین اکٹھی تھی, بننے ملتے تھے, اور جو غلاموں کا پانی پہ جھگڑا ہوگا, جسے پانی پہ لگانے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, غلاموں کا جھگڑا ہو گیا پانی پہ. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا, امیر معاویہ تیرے غلاموں نے میرے غلاموں سے جھگڑا کیا ہے, اپنے غلاموں کو ٹھیک کر دو ورنہ میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خط لکھا. اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو 64 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب خط پہنچا, دیکھا, پڑھا, بیٹے کو بلایا, دوسروں کو بلایا, تو سب نے کہا کہ آپ فوج بھیجیں, پولیس بھیجیں, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لایا جائے. ایسے گستاخانہ الفاظ انہوں نے آپ کی شان میں کہے تو ان کو گرفتار کر کے لایا جائے. قربان جانا میرے معاویہ تیرے صبر پہ, تیرے حلم پہ, تیری بردباری پہ, تیرے حوصلوں پہ. امیر معاویہ رضی اللہ جواباً خط لکھا. عرب کا یہ اصول تھا کہ جو بادشاہ ہوتا خط لکھتا اس کا نام پہلے آتا, اور جس کی جو خط لکھا تو اس کا نام بعد میں آتا. خط کا عنوان یہ ہونا چاہیے تھا من امیر معاویہ الی عبداللہ بن زبیر, یہ عنوان ہونا چاہیے تھا. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پس کیا ہے, اپنے آپ کو جھکایا ہے, پیچھے رکھا ہے. عبداللہ بن زبیر کو عزت دے کر ان کا پہلے نام لکھا ہے. عرب کے لکھائی کا خط کا اصول وہ توڑ دیا ہے, لیکن عبداللہ بن زبیر کو عظمت دی ہے. خط یوں لکھا ہے الی ابن حواری عبداللہ بن زبیر من امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ابن حواری یہ ان کے والد کی زبیر رضی اللہ عنہ کو کنیت ہے, لمبا واقعہ ہے. عبداللہ بن زبیر کو خط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے. پھر کہا کہ جن غلاموں نے میرے غلاموں نے تمہارے غلاموں سے جھگڑا کیا ہے, آئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, وہ سارے غلام تمہیں ہدیہ میں, وہ سبحان اللہ, وہ سارے غلام تمہیں